میں کافی دنوں سے اس بات پہ مصر ہوں کہ نواز شریف بڑی تیزی کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے دفتر کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں اور ہر روز میں آپ کے سامنے ایک نیا ثبوت رکھتا ہوں. جیسے آج بھی میرے پاس ایک ثبوت ہے اپنے اس تبصرے کو تقویت دینے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ فیصل صالح حیات نے نواز شریف کے ہاتھ پکڑ لیے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. اب فیصل صالح حیات کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر فیصل صالح حیات جیسا شخص نواز شریف کے ساتھ جا سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ ان کے چانسز کافی برائٹ نظر آ رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے. مطلب آپ میری بات آج مان گئے؟ نہیں، میں یہ اس کا مطلب دیکھیے، میں نے یعنی پہلے بھی اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میں 2 ٹکے کا رپورٹر نواز شریف سے آپ کی راہ میں روڑے اڑکائے بیٹھا ہوں. ویسے نواز شریف صاحب کے بارے میں اب آپ کوئی بات کرنے سے پہلے ہوشیار رہا کریں. کل عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی ان کے بارے میں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اس بات کا وہ لوگ اظہار کریں جو ان کے قریب ہیں، ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہیں. آپ جاتی عمرہ کب گئے تھے آخری مرتبہ؟ یہ انہوں نے آپ کو کہا ہے، میں نے نواز شریف کے بارے میں کوئی ایسا تجزیہ نہیں دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ. میں آپ کے ساتھ ٹاک شو کرتا ہوں، بس یہاں تک کافی ہے. آپ کے حصے کی گالیاں اور آپ کے حصے کے گلے اچھا حاضر لہو ہمارا جی. سیدھی سی بات ہے، اب میں تمہیں بات بتاؤں. یہ کمپلشن کیا ہے؟ کمپلشن یہ ہے بنیادی کہ وہاں پر جو فضا بنی ہوئی ہے. کہاں پر؟ جھنگ میں. اچھا، فیصل صاحب کے علاقے میں. فیصل صاحب کے علاقے میں ایک ہے جی بی بی بھروانہ. بی بی بھروانہ جو ہے وہ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں لیکن وہ انہیں جیتنا آتا ہے کیونکہ وہ لوگوں میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ پی ٹی آئی جب مشکل میں آئی تو دائیں بائیں ہونی، ٹھیک ہو گیا بات. اب مسلم لیگ نون کے پاس رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے، ان کے اندر ایک پرانا ایک احراریہ بھی بیٹھا ہوا ہے، فیصل آباد کے رہنے والے بھی ہیں، عوامی جذبات کو بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں. تو یہ جن کو لائن اپ کر کے لانا چاہ رہے تھے، وہ جو مسلم لیگ کا امیج آج کل بن رہا ہے نا، کائنڈ آف سافٹ کنزرویٹو، یو نو، یہ انتہا پسند نہیں ہے، تو یہ ادھر سیٹ دینے کو مجبور ہو رہے تھے. اچھا، فیصل صالح حیات بہت عرصے سے اب اسمبلی سے باہر ہیں. گزشتہ بار ان کا تھوڑا بہت کام ہو سکتا تھا، صرف 500 یا 1000 کے ووٹوں سے، 150 1500، لیکن آخری لمحات پہ ان کے حلقے میں بذات خود ثاقب نثار چیف جسٹس چلے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو. پتہ ہے مجھے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوئی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ نہ وہ والی کی ٹک میں ٹک نہیں ہے فیصل صاحب کی. اور ظاہر ہے کہ پھر دوریاں ہو جاتی ہیں کہ اتنی آپ کو، اور جہاں سے عام طور پر لوگ رجوع کرتے ہیں کہ یار دسوں کو خبر شبر کیے کدھر جائیے، انہوں نے بھی کہا جی زیادہ بہتر یہی ہے، حلقے کا سروے بتا رہا ہے کہ تاننے نال اگر نون کی ٹکٹ بھی ہو جاتے تو اسی آ جاؤ، تو وہ چلے گئے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ ان باتوں کو، آپ کی بات کو تقویت دے گا، ایک اور کرشماتی سیاست ہو رہا ہے. اور لیکن مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جی استعفیٰ کے لاڈلے نواز شریف صاحب ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو اپنے بارے میں اس تاثر کو فروغ نہیں ہو. اصل چلاکی یہ ہے کہ اگر آپ لاڈلے بھی ہوں تو لوگ سمجھے عدنان لاڈلا ہے لیکن اندر سے نصرت ہو. سیاست یہ ہے، مکاری یہ ہے. مطلب آپ نے 50 سال سیاست کی، تو میں صحافت کی، تو میں آپ کو صحافت سکھانے کی جرت نہیں کر سکتا. نواز شریف نے 50 سال سیاست کی ہے. یہ کل عرفان صاحب نے کہا ہے آپ ان کو سیاست سکھائیں. اچھا، آپ ان کو سیاست، انہوں نے ایسی سیاست سیکھی ہے کہ اپنی کبھی بھی ٹرم مکمل نہیں کر پائے لیکن واپس بھی آتے رہے بھاگ کے. چلو جی، گڈ لک. واپس بھی آتے رہے ود نواز شریف. یہ جو تانے تھوڑے بہت ہمیں نصرت صاحب سے سننا پڑتے ہیں، اللہ دا واسطہ جی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد نصرت جاوید جیسے لوگ جو آپ کو تانا دیتے ہیں، یہ تانے ان سے ملنے بند ہونے چاہیے. یہ موقع تو آپ کو دے دینا وہ، انشاءاللہ.